اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْبَيْتَ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ صدق اللہ العظیم آمنت بما انزل اللہ من کتاب۔ قرآن پاک کا پہلا پارہ دوسرے ہی نمبر کی صورت شریفہ سورۃ البقرہ، اس کا 15واں رکوع ہے اور آیت نمبر 127، 28 اور 29، 3 آیتیں اس وقت آپ کو پڑھ کر سنائی گئی، جو 15ویں رکوع کی آخری آیت تھی۔ سب سے پہلے ان آیات بینات کا ترجمہ، اور جب بلند فرما رہے تھے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام البیت یعنی بیت اللہ شریف کے بنیادوں کو، اور وہ دعا کرتے جاتے تھے ہمارے رب قبول فرما لے ہماری جانب سے، بے شک آپ ہی سننے والے، سب کچھ جاننے والے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، بنا ہم دونوں کو تیرا فرما بردار، اور ہماری اولادوں میں سے ایک ایسی امت جو تیری فرما بردار ہو، اور میں مناسک حج اور توجہ فرما ہم پر، بے شک آپ ہی توجہ فرمانے والے یا توبہ کے قبول فرمانے والے، رحم فرمانے والے ہیں۔ اے ہمارے رب، مبعوث فرما ان میں ایک رسول انہی میں سے، وہ پڑھ کر سنائیں انہیں تیری آیتیں، اور وہ انہیں سکھلائیں کتاب اور حکمت، اور ان کا تزکیہ کر دیں، بے شک آپ ہی غالب حکمت والے ہیں۔ آج کا یہ درس جو برس سے الحمدللہ ہمارے ساتھیوں کے مشورے کے مطابق عید الاضحیٰ کے سامنے کا جو جمعہ ہوتا ہے، اس میں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام جن کی ذات عالی سے اس ماہ مکرم کی قریب جتنی عبادات ہیں انہی سے تعلق رکھتی ہیں، تو سلسلہ وار درس سے ہٹ کر یہ ہفتہ جو ہوتا ہے یہ مخصوص ہوتا ہے سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی سنت مبارکہ اور آپ کی سیرت مبارکہ، قرآن پاک کی روشنی میں جتنی تشریح کرنے کی کوشش کی جائے آپ کی سیرت مبارکہ کی، میں سمجھتا ہوں کئی درس چاہیے، اتنی کثرت سے تذکرہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قرآن پاک میں۔ کوئی نہ کوئی آیت تو اس کے لیے انتخاب کرنی تھی، تو آج آپ کے خادم کے دل میں یہ بات آئی کہ آج ان 3 آیتوں کی روشنی میں کچھ بات عرض کریں۔ رکوع طویل ہے، اس کے اوپر ایک آیت شریفہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو ملتی ہے، رب نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کئی باتوں میں آزمایا، بِكَلِمَات، اس کا واحد کلمہ ہے لیکن کلمات جمع کا صیغہ آیا، کہ ایک آزمائش نہیں،
بلکہ پوری حیات طیبہ سیدنا ابراہیم علیہ نبی الصلوۃ والسلام کی آزمائشوں کا ایک سلسلہ ہے جو ختم ہونے میں نہیں آتا، اتنی آتی، اسی لیے بے کلمات وَأَتَمَّ ہونا۔ پھر جس رب نے انہیں ان آزمائشوں سے گزارا، خود اسی ذات نے ان کی تعریف فرمائی فَأَتَمَّهُنَّ، اور ان سارے کلمات میں ان ساری وہ پورے اترے، اور اس طرح ان آزمائشوں کو انگیز کیا، اس طرح اپنے رب کی مدد سے، اللہ کی مدد کے سوا کچھ ممکن نہیں، وہ کوئی ولی ہو نبی ہو، جو ہوگا وہ اللہ کی مدد سے ہوگا، یہ ایمان کی بنیاد ہے۔ تو اللہ نے ایسی مدد فرمائی، ایسی مدد فرمائی کہ خوش ہو کر فرمایا انی جاعلک للناس اماما، ارے میں تم کو سارے انسانوں کا امام بناؤں۔ ایک باپ جس کے دل میں اس کی اولاد اور اس کی نسلوں کے لیے انتہائی خیر کا جذبہ ہوتا ہے، جب مقام امامت ہوا تو وہ اپنی اولاد کو کیسے بھول سکتے تھے؟ تو انہوں نے پوچھ لیا وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد میں سے بھی۔ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، فرمایا ابراہیم تمہاری اولادوں میں جو ظالم ہوں گے ان تک میرا وعدہ نہیں پہنچے، تو اگر میرے وعدے کو اس کا فائدہ اٹھانا ہے تو اس کے لیے تمہاری سنت مبارکہ کے مطابق زندگی گزارنے والا ہوں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ کا ایک ہلکا سا خاکہ کوشش کریں گے کم سے کم وقت میں، جو درس کا وقت ہوتا ہے یعنی کہ سیرت ابراہیمی کا درس ہے، اور ایک اعلان ابھی سے کر دیں کہ چونکہ اس عید میں آپ کے یہاں بہت مصروفیت ہوتی ہے، آپ کے یہاں سے برا سارے مسلمانوں کے یہاں میں بھی اس میں شامل ہوں، آپ ایسا نہ کہیں کمیٹی والوں کو کچھ کہہ رہا ہوں، لیکن دعوتوں کا سلسلہ ہوتا ہے، وہ ختم ہونے میں نہیں آتا، اس لیے ہمارے ساتھیوں نے کہا کہ بھئی اگلا جمعہ جو درس ہوگا اس کو بھی ملتوی کر دیں، اور آپ کو حیرت ہوگی ہمارا جو 70 سال کا درس کا سلسلہ ناگپور کا ہے، وہ یہ لاک ڈاؤن آیا اور بیچ میں مردود وہیں پر کھڑا ہو گیا تھا بابا بن کے، اور وہ کیس سپریم کورٹ تک گیا۔ ان حالات کے سوا پورے 70 سال کے عرصے میں کبھی ناگپور کا درس ملتوی نہیں کیا، لیکن جب ساتھیوں نے یہاں کہا تو اس سے جوڑ کر میں نے خود، چونکہ عید الاضحیٰ اتوار اور بہت مصروفیت کا تہوار ہوتا ہے، یہ موقع ہوتا ہے، تو میں نے کچھ ساتھیوں سے مشورہ کر کے اس بار کا اتوار کا درس بھی صدقے میں ملتوی کر دیا، اس کا کریڈٹ بھی آپ ہی کو جاتا ہے، کبھی ملتوی نہیں ہوا تھا، کبھی جب کامتی کا درس ملتوی ہوتا ہے تو یہاں والوں کو ایک بار درس ملتوی کر کے بتایا۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ عین مزاج شریعت ہے، یہ تو لطیفے جیسی بات، یہ عین مزاج شریعت ہے۔ نماز باجماعت، وہ بھی صحابہ کی نماز ہے، اور جس کی امامت امام الانبیاء فرماتے ہیں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ بہت تیز بارش ہو رہی تھی، آپ نے حضرت بلال سے فرمایا بلال اعلان کر دو کہ اپنی اپنی نمازیں اپنے گھروں میں پڑھ لو، مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں، تم کو تکلیف ہو جائے۔ ایسا نرم دل نبی، ایسا ہمارے ناز نخروں کو اٹھانے والا نبی، ایسا ہماری کمزوریوں کا لحاظ کرنے والا نبی، اس کی شریعت ہے یہ۔ تو اس میں بشری تقاضے جو شرعی حدود میں، اب یہ کہ کسی کا ولیمہ ہے اس کے لیے ملتوی کرو اور لکھا، یہ کوئی کام تھوڑی ہے، شرعی حدود میں اس کی گنجائش ہے۔ ہمارے یہاں ساتھیوں کو بڑا ہوا کیسے آپ ملتوی کر رہے ہیں، میں نے کہا بھائی یہ ہمارے پاس روایتیں ہیں۔ اس دن آدمی اچھا ویسے اس بار کی قربانی آپ کے یہاں تو الحمدللہ بہت عافیت ہے، لیکن ہمارے یہاں بہت ہی ٹینس ہے، بہت ہی ٹائٹ پوزیشن ہے ہمارے شہر میں، تو قربانی جو ہوگی وہ خود ایک آزمائش ہوگی۔ اب اس میں آدمی دن بھر لگا ہے، اس کو بولو شام میں درس میں آ، تو آئے گا بھی اس انشراح قلب کے ساتھ نہیں آئے گا جس انشراح کے ساتھ دینی مجلس میں شریک ہونا چاہیے۔ دینی مجلسوں میں شرکت جو ہے وہ جیسے کسی بکرے کو گھسیٹ کر لایا جاتا ہے قربان گاہ کی طرف، ویسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ویسا چل کے آنا چاہیے
جیسے ہر آزمائش میں سیدنا ابراہیم چل کر آئے اور اپنے آپ کو پیش کیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ولادت جو ہوئی وہ ایک بت پرست گھرانے۔ اب والد کا نام قرآن نے آزر کہا ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر سے کہا کہ کیا تم بتوں کی پرستش کرتے ہو؟ میں تم کو تمہاری پوری قوم کو کھلی گمراہی میں رکھتا۔ اب اس میں بعضوں نے بحث شروع کر دی کہ آزر جو تھا وہ چچا تھا، یہ وہ۔ میرا معروض ہے کہ ایسے غیر ضروری بحث میں نہ پڑے۔ ان کی بحثوں سے آگے ایک بات آپ سے عرض کروں کہ ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا شجرہ مبارک موجود ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر سیدنا آدم علیہ السلام تک۔ اس کو اٹھا کے ذرا دیکھو نا کہ آپ کے والد کا نام کیا ہے، وہاں بھی آزر ہے۔ یہ کوئی دلیل ہو نا۔ اب زبردستی کیا دلیل؟ ارے ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ نبی کے والد اور یا اللہ جہنم میں جانے والے؟ وہ تمہاری ٹھیکیداری ہے کیا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابی طالب سے جتنی محبت کرتے ہیں وہ تم کو معلوم ہے کیا؟ کتنے محبوب چچا ہیں۔ جس سال ابی طالب کا اور امی خدیجہ کا انتقال ہوا دونوں ایک ہی سال ہے۔ آپ نے اس کو غم کا سال فرمایا، میرے لیے یہ سال غم کا سال ہے، لیکن اللہ نے ان کی تقدیر میں ایمان نہیں لکھا تھا، نہیں لکھا تھا۔ یہ اللہ کا معاملہ، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ تم جس کو چاہو اس کو تم ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جس کو ہدایت دے۔ اپنے خلیل کے باپ کے لیے اگر وہ ہدایت کا فیصلہ نہ کرے تو خلیل کی طاقت نہیں کہ اپنے باپ کے لیے ہدایت کا فیصلہ کروا لے۔ وہ ایسا اللہ، ایسا کام دعوت کا، اصلاح کا اپنی ذات اور اپنے گھر سے ہونا چاہیے، ہمیشہ خیال رکھیں۔ لیکن بعض ہمارے جیسے چھوٹی عقل کے لوگ، اب کوئی آدمی بیچارہ دعوت و اصلاح کے کام میں لگا ہے، کوئی کسی خانقاہ سے جڑا ہوا ہے، کوئی کسی دینی تحریک سے جڑا ہوا ہے، لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت ہے۔ ہمارے جیسا آدمی اس کا ساتھ نہیں دے سکتا نا، تو ہم نے سب سے آسان کام اپنے ذمہ لے لیا، لوگوں میں عیب نکالنا۔ عجیب عجیب واہ بڑی دعوت اور تبلیغ کی بات کرتے، تمہارے لڑکے کا تو حال دیکھو، تمہارے بھائی کا تو حال دیکھو۔ یہ انتہائی جاہلانہ سوال ہے۔ کہو کہ حضرت ابراہیم کو کہ اپنے باپ کا حال دیکھو، ہے کیا ہمت کہنے کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حجت پوری فرما دی، یا ابت انی قد جانی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ ابا جان، میرے پاس اللہ کی طرف سے ایک ایسا علم آیا جو آپ کو نہیں دیا گیا، آپ میری اتباع کیجئے، میں آپ کو سیدھے راستے کی رہنمائی کر دوں گا۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، ابا شیطان کی بندگی مت کرو، شیطان کی پرستش مت کرو۔ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان جو ہے وہ تو حضرت رحمان کا انتہائی نافرمان ہے، مردود ہے۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ ابا جان، مجھے بہت ڈر ہے اگر حضرت رحمان کی طرف سے عذاب کا فیصلہ آ گیا تو شیطان کی پرستش کرنے کی وجہ سے تم بھی شیطان کے ساتھ میں تم کو بچا نہیں سکوں گا۔ یا ابت یا ابت یا ابت، ابا جان ابا جان ابا جان 4 مرتبہ سورہ مریم کی آیت ہے، بذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا سے شروع ہوتا ہے۔ 4 مرتبہ ابا جان کہہ کے دل کے پورے درد کے ساتھ، اور خدا کی قسم جو نبی کے دل کا درد ہوتا ہے، ساری انسانیت کے دلوں کے درد کو جمع کر دیا جائے تو بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا جو نبی کے دل میں امت کے لیے درد ہو۔ پھر باپ کے لیے کتنا درد ہوگا؟ لیکن جواب میں باپ کہتا ہے قال راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک وہجرنی ملیا۔ ابراہیم، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے معبودوں سے تم الگ ہو گئے ہو، اگر تم نے اس کو چھوڑا نہیں تو تم کو پتھروں سے مار مار کے شہید کر دیا۔ یہ باپ کا جواب ہے۔ اس کا معنی باپ کو پوری دل کے درد کے ساتھ اپنے پورے اخلاص کو اونڈیل کر باپ پر محنت کی، لیکن اگر باپ قبول نہیں کرتا تو ظاہر ہے اس کی ذمہ داری کس پر ہے؟ باپ کی بدنصیبی۔
کوئی اگر ہدایت قبول نہ کرے تو ہدایت کی رہنمائی کرنے والا اس کا ذمہ دار نہیں، بلکہ وہ شخص کی بد نصیبی اس کی ذمہ دار ہے، تو اس کی تقدیر میں اللہ نے ہدایت کی راہ نہیں دی۔ اور اس کے بعد پھر روئے سخن جو ہے وہ سوچا، باپ اگر خیال یہ تھا کہ بتوں کا سب سے بڑا پجاری ہے، چیف پریسٹ ہے، چیف پریسٹ پنڈت شہر کا خاص، یہ اگر سدھر جائے گا تو اس کے پیچھے لوگوں کا سموہ ہے، گروہ ہے، باپ نہیں مانا۔ حضرت نے سوچا براہ راست لوگوں کو متوجہ کرنا چاہیے، کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ یعنی نبی کے اندر اللہ عز و جل جو فہم رکھتے ہیں، جو سمجھداری رکھتے ہیں، نبی کے بارے میں یہ خیال رکھیے کہ وہ انسان کے اندر جتنے جواہر ہو سکتے ہیں، جتنی خوبیاں ہو سکتی ہیں، ان ساری خوبیوں کی معراج کو اللہ تعالیٰ نبی کی ذات میں جمع کرتے اس کو نبی کہتے ہیں۔ وہ جو لوگ بہت ہی جاہل ہیں جو نبی کے علم کو بیرومیٹر لگانے جاتے ہیں نا، وہ جہالت ہے۔ جس کو اللہ براہ راست علم عطا فرمائے اس کے علم کو کوئی ناپ سکتا ہے، کوئی بات ہے یہ؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ یہ اتنے سارے لوگوں کو ایک ساتھ کیسے اپنے طرف متوجہ کروں؟ بات ذہن میں آ گئی، یہ جن لوگوں کو پوچھتے ہیں ان کی گت بنائی جائے، تو خود بخود چیختے چلاتے آئے گے کس نے ان کی گت بنائی؟ حضرت نے کیا۔ بڑا بت خانہ جو تھا اس کے سارے بتوں کو توڑ پھوڑ کے کوڑھاڑا جو ہے وہ بڑے والے کے کرنے میں لٹکا۔ سورہ انبیاء 17واں بار میرا جی چاہتا کہ میں ان آیات کو پڑھ کر آپ کو کتنے یعنی کیسے وہ مرحلے ہیں، لیکن بہت دیر ہو جائے گی، اس لیے کئی مضامین آپ سے عرض کرنا ہے۔ لوگ جب آئے شام میں اپنی عید منا کر میلے ٹھیلے سے، کیا کس نے کیا کس نے کیا، کہتے ابراہیم کی ذات جو تھی وہ ویل نون تھی، لوگ جانتے تھے کہ ایک نوجوان ہے پورے کیپٹل میں جو ان کے بارے میں ان کے عیب نکالتے رہتا ہے، ان کی کمزوری گناتا رہتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ یہ بھلا عبادت کے لائق کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ مکے گونگے اندھے بہرے اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے، ان کے سامنے مکھی ان کے سامنے کا لے کے بھاگے مکھی سے چھڑا نہیں سکتی، تم کو کیا چھڑائیں گے؟ کہتے ہی رہتا ہے۔ تو انہوں نے کہا فتح یذکر یقال له ابراہیم، ایک ابراہیم نام کا نوجوان ہے کہ ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ تذکرہ کرتا ہی رہتا ہے، پکڑ کے لاؤ۔ اور پکڑ کے لانے کے بعد کیپٹل کا فیصلہ ہو گیا بادشاہ کا، اس کو نظر آتش کر دیا جائے، اس کو نظر آتش کر دیا جائے۔ مفسرین نے عجیب بات لکھی کہ ایک آدمی کو، دبلے پتلے آدمی کو نظر آتش کرنے کے لیے کتنی لکڑی جلانا چاہیے؟ جو الاؤ تیار کیا وہ 14 کوس کا تھا، 14 کوس، یعنی یہاں سے ناگپور نہیں ایروڈرم پر جانا پڑے گا، 14 کوس کا الاؤ۔ اس کی وجہ یہ تھی میرے محترم کہ ان کے دل کے اندر کی یہ آواز تھی کہ یہ اس نوجوان کی ہمت نہیں ہو سکتی کہ اس طرح ہماری مخالفت کو مول لے رہا ہے، اس کے پیچھے کوئی زبردست طاقت ہے جو اس کو اس پر لے آئی ہے، اور اس طاقت کو ہم دبا نہیں سکتے۔ اپنے حتی الامکان کوشش کر کے اتنا بڑا الاؤ تیار کرو کہ جس کے اندر کوئی آدمی بچ کے نکل ہی نہ سکے۔ اور پھر اس آگ میں ڈالا گیا جناب ابراہیم علیہ السلام کو، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، اور عقل ہے بالائے کچھ بھی ہے وہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو احادیث مبارکہ کی روشنی میں شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ ہر فرشتہ اس بات کا انتظار کر رہا تھا کہ مجھے کیا حکم دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وقت پر حکم دے، پانی کے فرشتے کو کہا جائے بارش کر دے، طوفان آندھی کے فرشتے کو کہا جائے زوردار آندھی لا، پتھروں کے فرشتوں کو کہا جائے پتھر، کیا حکم ہوتا ہے؟ اور جبریل بھی میں سمجھتا ہوں تیار ہوں گے کہ شاید مجھے میرا رب اس خدمت کے لیے قبول فرمائے گا کہ میرے خلیل کو اپنی پروں پر لے لو، وہ آگ میں گرنے نہ پائے، کسی کو کچھ حکم نہیں۔ اللہ وہ اللہ ہے جو کسی بھی اپنے فیصلے کو لاگو کرنے کے لیے کسی بھی چیز کا ہرگز وہ محتاج نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مومن
ساری دنیا کی دعائیں اور امیدیں چلتی ہیں امیدوں کے وسائل کے ساتھ، اور جہاں وسائل ختم ہوتے ہیں وہاں سب کی دعائیں بھی دم توڑ دیتی ہیں، اور ایمان والے کی دعائیں اس کے بعد بھی اس رب العرش العظیم کے سامنے چلتی رہتی ہیں۔ وہ جانتا ہے وسائل میرے رب کے محتاج ہیں، میرا اللہ کسی وسیلے کا محتاج نہیں۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا سلامتی ابراہیم پر۔ ٹھنڈی ہو جا، ٹھنڈی ہونا ٹھیک ہے، سلامتی؟ مفسرین فرماتے ہیں جتنا ایندھن انہوں نے مہینوں میں جمع کیا تھا، اس میں لکڑی بھی تھی، کاٹے ہوئے درخت بھی تھے، پتھر بھی تھے، جو کچھ جلتا ہوگا اس وقت، اور وہ اتنا سخت تھا کہ اگر جسم ابراہیم اس پر گرتا تو یقینی طور پر لہو لہان ہو جاتے اللہ کے خلیل۔ رب تعالیٰ نے ایک حکم نہیں فرمایا، دو حکم فرمایا، بردوں وسلامن، بردوں وسلامن، ٹھنڈی اور سلامتی علی ابراہیم، ابراہیم پر۔ نہ صرف تجھ کو ٹھنڈا ہونا ہے بلکہ تجھ کو نرم و نازک انداز اختیار کر لینا ہے، میرے خلیل کے جسم کو آنچ بھی نہ آنے پائے، اس پر کے خراش نہ آنے پائے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اس طرح آگ میں آ کر گرے جیسے کوئی پھولوں کے سیج پر گرتا ہے۔ رب تعالیٰ کو بردہ و سلام علیہ۔ اس کے بعد ہجرت ہے، آج اس وقت یہاں پر 10:09 بجا ہے، وہاں پر عرفات میں 7 بجا ہوگا، 2.5 گھنٹے کا فرق ہے۔ 7 کا مطلب ہوتا ہے وہاں ٹھیک مغرب کا وقت۔ پورے حاجی، انہوں نے 10 لاکھ لکھا ہے، اب 10 لاکھ ہیں، 15 لاکھ ہیں، 20 لاکھ، اللہ بہتر جانتا ہے۔ وہ سارے حاجی بیک وقت وہاں سے نکلنے کے لیے پر دوڑ رہے ہوں گے، لیکن عرفات کی وادی سے نکل نہیں سکتے، نکل نہیں سکتے جب تک غروب آفتاب نہ ہو جائے۔ غروب آفتاب کے پہلے نکلے گا دم دینا پڑے گا، غروب آفتاب وہیں ہونا ہے۔ مغرب کا وقت اسی عرفات کی وادی میں ہونا ہے جہاں اس نے آج وقوف عرفات کر کے اپنے رب کی رحمتوں کو اس طرح بٹور لیا ہے اپنے دامن میں کہ ایسی رحمتوں کا دن اس کی زندگی میں بھی دوبارہ کبھی آنے والا۔ حاجی کا یہ دن جو ہوتا ہے یوم عرفہ کا، اس سے زیادہ بہتر دن اس کی زندگی میں کبھی آ نہیں سکتا۔ ایسا دن مغرب کا وقت ہو جائے گا، آفتاب غروب ہو جائے گا، اس کے بعد عرفات کو چھوڑنا ہے، بغیر مغرب کی نماز پڑھے گا۔ احرام باندھے ہوئے ہے، حج کرنے آیا ہے، مغرب کی نماز کا وقت ہو، مغرب نہیں پڑھے، مغرب اس کو یہاں بھی نہیں پڑھنا، راستے میں بھی کہیں نہیں پڑھنا، اس کو جا کے مزدلفہ میں پڑھنا۔ اور جتنے بجے رات میں مزدلفہ میں وہ پہنچے گا، چاہے 3 بجے رات میں پہنچے، وہ وقت اس کے لیے مغرب کی نماز کا وقت ہے۔ جب پہلے مغرب پڑھے گا، مغرب کی فرض، وہ مغرب اس کی ادا ہوگی، قضا نہیں۔ اس کو شریعت کہا جاتا ہے، اس کو دین کہا جاتا ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں وہ لو، جس سے منع کرتے ہیں فرق کر، اپنی عقل نہیں چلانی، اپنی عقل نہیں چلانی۔ تو یہ حج کی سعادت ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب حضرت ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کی البیت سے مراد بیت اللہ شریف، اس کی بنیادوں کو، اس کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے، دعا کر رہے تھے، ربنا تقبل منا۔ آدمی کوئی محنت کا کام، مشقت کا کام، بیچارے لیبر مزدور نعرے لگاتے ہیں، ہو ہا کرتے ہیں۔ ہمارے بھی لوگ بن رہے ہیں، لون چلا رہے ہیں، تو کوئی گنگنا رہے ہیں، کوئی غالب کا شعر پڑھ رہا ہے، کوئی فلمی گانا۔ یہ عادت مومن کو سوٹ نہیں کرتی۔ مومن کو تو جو وقت خالی مل جائے اس کا وقت اللہ کے ذکر میں گزرنا چاہیے۔ کتنی بڑی سعادت ہے، یہ وقت مل گیا ہے، اس کو اللہ کا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنی محنت کا کام کر رہے ہیں، جنہوں نے بیت اللہ کو دیکھا ہے وہ اس بات کی گواہی دیں گے۔ وہ سلیں جو ہیں نا، جس پتھر سے بیت اللہ چلی، اسی کئی مرتبہ تعمیر ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کے بعد پھر کئی مرتبہ اس کی تعمیر ہوئی،
لیکن پتھر وہی استعمال کیے گئے، پتھروں میں کوئی فرق نہیں پڑا، اس کا خیال ہے وہی پتھر جو جبل کعبہ سے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل لے آئے ہیں توڑ توڑ کر۔ سمجھ میں نہیں آتا اللہ پاک آج سے 5000 سال پہلے اس پہاڑ کو کیسے توڑا ہوگا باپ بیٹا، توڑ کر پھر اس کو کس طرح سل کی شکل دی ہوگی، اور پھر کیسے وہاں سے اٹھا کر جبل کعبہ سے یہاں لائے ہوں گے۔ حالانکہ پورا مکہ جو ہے وہ پہاڑی ہی پہاڑ ہے، لیکن مخصوص پہاڑ کو موسوم کر کے بتایا گیا تھا اس پہاڑ کے پہاڑ۔ تو اس محنت کے کام کے دوران سے زیادہ اللہ کو یاد کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ دعا کر رہے ہیں ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہماری جانب سے قبول کر۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اس دعا کا اثر یہ ہے کہ اس میں یہ معنی چھپے ہوئے ہیں کہ پروردگارہ جو کچھ ہم نے کر لیا ہے اب اس سے بہتر نہیں کر سکتے تھے، ہم نے اپنی آخری کوشش کر ڈالی، اب تو ادب سے درخواست ہے کہ بس آپ اس کو قبول کر ہی لیجیے، اس لیے جس سے زیادہ کی ہماری کوئی طاقت نہیں۔ ربنا تقبل منا، اللہ ہماری جانب سے قبول ہی فرما لے اس کو، انک انت السمیع العلیم، تو سننے والا جاننے والا۔ ہم نے اپنی صلاحیتوں کو کس طرح اس میں پرویا ہے مولا تو خوب جانے ہے، تو عالم الغیب والشہادہ ہے۔ اب اس کے بعد تکمیل ہوئی بیت اللہ شریف کی۔ یہ دو چیزیں جو ہیں نا، اس کے پہلے بھی آپ خادم نے عرض کیا ہے کہ ایک تو حجر اسود اور دوسرے مقام ابراہیم، یہ دونوں چیزوں کو حج کے موقع پر کچھ چیزیں ایسی جس کی زیارت ہوتی ہے جو آدمی کی تقدیر سے تعلق ہوتی ہے۔ یہ دونوں چیزیں جو ہیں صحاح ترمذی میں ایک روایت ترمذی شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں پتھر جنت کے یاقوتوں میں سے دو یاقوت ہیں، اور اگر اللہ نے ان یاقوتوں کے نور کو، اس کی روشنی کو سلب نہ کر لیا ہوتا تو تمہاری دنیا کا سورج اس کے سامنے بے نور کرے گا۔ یعنی آج کی تاریخ میں اگر کوئی جنت کے یاقوت کو دنیا میں دیکھنا چاہے کہیں دیکھنے کو ملے گا، لیکن یہ حجر اسود اور مقام ابراہیم۔ حجر اسود جو ہے وہ تو جب اس لیول تک دیوار پہنچی تو جبریل لے آئے، رب تعالیٰ کا ارشاد ہے اس کو نصب فرما دیجئے۔ اور مقام ابراہیم جو ہے یہ اچھا خاصا بڑا پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پائے مبارک کے واضح نشانات، آدھا سے پون انچ گہرا، ایسا نہیں کہاں 29 کی چاندنی نہیں دیکھنا پڑتا، آدھے سے پون انچ گہرے دونوں پائے مبارک کے واضح نشان، ان کو دیکھنے کے بعد کم سے کم ایک امتی کو احساس ہو میں نے ابراہیم کو تو نہیں دیکھا لیکن ان کے پائے مکرم، ان کے پائے مقدس کے نشانات کو دیکھا۔ اور خدا کی قسم اس کو دیکھنے کے بعد جو قلب کی کیفیت ہوتی ہے وہ مومن جانتا ہے، وہ ہے مقام ابراہیم۔ اور یہ یاقوت جو تھا یہ قدر بڑا تھا، اور اسی لیے نازل فرمایا گیا تھا کہ دیواریں جب بلند ہوں گی، دیواریں ایک حد تک بنانے والا جو ہے وہ زمین پہ کھڑے ہو تو اس کو بنا ہی دیتا ہے، لیکن جب اس کے اوپر جاتی ہے تو اب اس کو خود بلند ہونا پڑتا ہے اس تعمیر کو آگے بڑھانے کے لیے، کیونکہ وہاں پر اس کا کوئی بندوبست نہیں تھا۔ رب تعالیٰ نے جنت سے اس مقام ابراہیم نامی یاقوت کو بھیج دیا۔ مقام ابراہیم کا مطلب ہی ہوتا ہے ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ، اور اس یاقوت کی خصوصیت یہ تھی کہ جیسے جیسے بیت اللہ شریف کی دیواریں بلند ہو رہی تھیں یہ پتھر بھی بلند ہوتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی تعمیر کو آگے بڑھاتے تھے، جتنی دیواریں اونچی ہو رہی تھی، بیت اللہ شریف کی اونچائی جو کتنی زبردست ہے، جتنی دیواریں اونچی ہو رہی تھی اتنا یہ پتھر بلند ہو رہا تھا۔ جب خلیل اللہ کے اترنے کا وقت ہوتا تو یہ پتھر نیچے آ جاتا ہے، تو ابراہیم اس سے نیچے اتر جاتے، وہ مقام ابراہیم۔ یہ فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، ابراہیم کے کھڑے رہنے کی جگہ کو تم اپنی نماز کا یہ مصلی بنا لو جائے۔ تو یہاں تعمیر ہو گئی،
اور تعمیر کے بعد ارشاد فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ ابراہیم اعلان کر دو، دور دراز سے لوگ پیدل اور اونٹنیوں پر چڑھ کر تمہارے پاس حج کے لیے۔ تو وہاں جب یہ اعلان کرنے ہوں گے تو کون تھا؟ تو ابراہیم کا بھی ٹھیک ہی تھا پوچھنا، پروردگارا کون سنے گا؟ نے فرمایا آواز لگانا تمہارا کام ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے، ابراہیم تو اذان دو۔ یہ اذان ابراہیمی ہے حج کے لیے، یہ اذان ابراہیم، اذن فی الناس، لوگوں میں اذان دے دیجئے، اعلان کر دیجئے حج کا۔ کیا اس اذان میں للہیت ہوگی؟ رب تعالیٰ نے، ہم رب کہاں تھے؟ ہم عالم ارواح میں تھے۔ ابراہیم نے اذان دی تو عالم ارواح میں تھے، زمین پر تو لوگ آباد تھے نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کے مطابق جب حضرت ابراہیم نے اذان دی، حج کا اعلان فرمایا، تو سب کے کانوں تک اللہ نے اپنے خلیل کے، سب کے کان تک پہنچا۔ ابھی کیسے ہوا ہوگا، کیسے ہوا ہوگا؟ ابھی امام حرم جب تلاوت کرتے تو سنتے ہو نا یہاں، ابھی جو آج عرفات میں انہوں نے خطبہ پڑھا سن رہے تھے نا یہاں سے، اس وقت کیسا لگا؟ یہ انسان جو قطرہ منی کا بنا ہوا ہے، وہ جب ارادہ کر لے اور اللہ اس کی توفیق اس کو مل جائے تو اس کی صدائیں اور اس کی گونج پوری دنیا سن سکتی ہو، تو وہ رب جو اس سماعت کا بنانے والا ہے اور اس انسان کا پیدا کرنے والا ہے، وہ جب چاہے تو جتنے لوگ اس وقت زمین پہ تھے، اچھا مزے کی بات یہ، زمین پر ہر وقت ایک جگہ سے ایک جیسا رہتا نہیں، کہیں رات ہوگی کہیں دن ہوگا، جو جاگ رہے تھے وہ جاگتے ہوئے، جو سو رہے تھے وہ سوتے ہوئے۔ اس کے بعد سرکار نے فرمایا جو اولادیں باپ کے پشت میں تھیں انہوں نے باپ کے پشت میں سنا، جو اولادیں ماں کے شکم میں زیر پرورش تھیں انہوں نے وہاں سنا، اور جو عالم ارواح میں جو روحیں تھیں جن کو قیامت تک اللہ نے پیدا کرنے کا فیصلہ فرمایا ہے، ان کو رب کائنات نے عالم ارواح میں اپنے خلیل کی آواز پہنچا دی۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس اذان ابراہیم کو سن کر جس نے جتنی مرتبہ لبیک کہا، اللہ کے ذمہ ہے کہ اتنی مرتبہ اس کو حج بیت اللہ کی توفیق عطا۔ یہ ہے حضرت انبیاء کا مقام جو رب کی بارگاہ سے۔ اب دعا کرتے ہیں کہ ربنا واجعلنا مسلمین لک من ذریتنا، اے ہمارے پروردگار ہم دونوں کو بھی اپنا فرما بردار بنا، اور ہماری اولادوں میں سے بھی ایک گروہ، ایک امت ایسی ہو جو تیری فرما بردار ہو۔ وارنا مناسکنا، ہمیں حج کے مناسک، ہمیں ارکان حج سکھا دے۔ وتب علینا انک انت التواب الرحیم، ہم پہ تو توجہ فرما، تو ہی توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اس دعا میں ایک اور دعا ہے کہ ابراہیم فرما رہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث فرما، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جو ان لوگوں پر تیری آیتیں پڑھیں، ان کے کتاب اور حکمت کی تعلیم اور تربیت کریں، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کریں۔ انک انت العزیز الحکیم، آپ کی غلبے والے حکمت والے ہیں۔ یہ آیت شریفہ جو ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کی دعا، اور پھر اس دعا کے 3500 سال کے بعد جناب ابراہیم کی دعا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اللہ نے دنیا میں مبعوث فرمایا۔ یہ روایت بھی صاحب ترمذی ہی نے نقل کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا جواب ہوں، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا جواب ہوں۔ میرے والد محترم نے تعمیر بیت اللہ کے موقع پر جو دعائیں کی تھی، ان دعاؤں میں میرے مبعوث کرنے کے لیے جو انہوں نے دعا فرمائی تھی، رب نے ان کی دعا کو قبول فرما کر مجھے قبول فرمایا۔ اور حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو درود ابراہیم سکھلایا، کیا ڈیزائن ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد
وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود شریف جو ہے، جتنے درود ہم کو آتے ہیں ان سارے درودوں میں افضل ترین درود جو درود ہے، وہ طویل درود ہے نا، اور یہ وہ درود ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ذریت کے ساتھ جناب ابراہیم اور ان کی ذریت کے لیے بھی دعائے خیر کی گئی ہے، درود و سلام بھیجا گیا ہے، اس لیے اس کو درود ابراہیم کہا جاتا ہے۔ اب میرے بھائیوں، درس کے آخری منٹوں میں ایک یہ جو سنت ابراہیمی حج بیت اللہ، پورا حج بیت اللہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی سنتیں ہیں، ان کا طریقہ کیا دیکھنا ہے۔ زمزم جو ہے وہ جناب اسماعیل کے ایڑیوں کے رگڑ کے برکت سے انسانیت کو ملا ہے، اور بیت اللہ شریف کی تعمیر جناب ابراہیم کے دست مبارک سے تعمیر جدید ہوئی ہے۔ صفا اور مروہ کے درمیان کی صحیح حضرت حاجرہ کی بے قراری کا مظہر ہے، جو جب تک وہاں پانی کا بندوبست نہیں تھا، ننھے اسماعیل کی جان بچانے کے لیے کبھی صفا پہ چڑھتی تھی، کبھی مروہ پہ چڑھتی تھی، دیکھنے کے لیے کاش دور دراز کوئی قافلہ دکھائی دے اور میں اس کو آواز دے کے بلاؤں، ان کے پاس کوئی پانی کا بندوبست ہو تو میں اپنے ننھے اسماعیل کی جان بچانے کی کوشش کروں۔ حضرت حاجرہ کو بھی کیا پتا تھا کہ تمہاری بے قراری رب کی بارگاہ میں اس طرح قبول کی جائے گی کہ اس اسماعیل کے ایڑیوں سے ایک ایسا چشمہ جاری ہوگا جو قیامت تک کے لوگوں کی پیاس بجھائے گا، اور ایسی صفات کا حامل ہوگا جس صفت کا کوئی پانی دنیا روئے زمین پر کہیں نہیں مل سکتا۔ حدیث شریف کی روشنی میں ابھی تو کنواں ہے نا، ابھی تو آپ کو کنواں بھی دیکھنے کو نہیں ملتا۔ جب پہلے جن لوگوں نے حج کیا، بہت پہلے، انہیں آج سے 70-80 سال پہلے جنہوں نے حج کیا، ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اس وقت، کیونکہ آپ سوچو بڑے بھی 120 سال کے ہیں کیا، ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اس وقت۔ جن لوگوں نے اس وقت حج کیا انہوں نے تو زمزم کے کنویں سے اپنے ہاتھ سے ڈول سے پانی کھینچ کے پیا ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے بتایا، وہ جو بزرگ تھے انہوں نے بتایا بھائی ہم نے پیا بھی، اپنے اوپر بھی ڈال دیا۔ اصل زمزم کا کنواں جو اصل کنواں انہوں نے دیکھا۔ اس کے بعد بھی بینوں وغیرہ میں جب اللہ پاک نے ہم لوگوں کو موقع دیا تو اس وقت بھی زمزم جو تھا وہ اس کنویں تک جا کر اس کنویں کو دیکھا جا سکتا تھا۔ مطاف کے نیچے سیڑھیاں تھی باقاعدہ وہاں جانے کی، کیا کہ ہم نے دیکھا زمزم، ارے کتنا چھوٹا سا ڈائیمیٹر، اتنا سا ڈائیمیٹر کنویں کا، اور نہ جانے کتنے ہزار گیلن پر منٹ پانی نکلتا ہے، اللہ بہتر جانے، اتنا سا اس ڈائیمیٹر، اس کو دیکھنے۔ اب تو خالی اوپر سے مطاف ہے، کہاں کنواں ہے پتہ ہی نہیں لگتا، کوئی جانکار بتائے کہ یہاں پر ہے یہ بھی معلوم ہوگا، ورنہ پتہ ہی نہیں کنواں کہاں ہے کر کے۔ تو وہ زمزم جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے، بس یہ سمجھ لیجیے نبی کا معجزہ ہے۔ اور اس کے بعد پورا حج، یہ منع کی وادی ہے جو قیام تھا، اور اس کے بعد پھر تک یہ منع، یہ وہی وادی ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل کی گردن تھی، بیٹے کو اپنے رب کے نام پر، اور رب تعالیٰ نے اس قربانی کو ایسا قبول فرمایا، منادیناہ ایا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ ہم نے براہ راست پکارا ابراہیم۔ عام طور سے وحی آتی ہے فرشتوں کے ذریعے، کچھ وحی انبیاء پر براہ راست بھی آتی ہے۔ بخاری شریف کی جو پہلی روایت ہے اس میں وحی کی جو قسمیں ہیں، اس میں عموماً وحی جو آتی ہے وہ فرشتہ لاتا ہے، انسانی شکل میں ہوتا ہے، لیکن اس کو نبی کے سوا کوئی نہیں دیکھ سکتا، انسانی شکل میں ہونے کی بات نہیں۔ کوئی وحی ایسی آتی ہے جو براہ راست رب تعالیٰ کی طرف سے، درمیان میں فرشتے کا، یہاں پر ونادیناہ ایا ابراہیم، ہم نے وہی بھیجی نہیں، ہم نے پکارا ہے ابراہیم، تم نے تو خواب کو سچ کر دکھایا۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ابراہیم نیکی کرنے والوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، بے شک یہ بہت زبردست آزمائش تھی، جس نے آزمائش میں ڈالا اس میں بلاء عظیم کو۔
اور فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے ان کے طرف سے فدیہ بھی زبردست عطا فرمایا جنت، اور اس کے بعد وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، بعد والوں کے لیے اس طریقہ ابراہیم کو ہم نے باقی رکھا۔ یہ سنت ابراہیمی ہے۔ حاجی جو ہیں وہ وہاں قربانی کریں گے، وہاں پر حاجی کی قربانی جو رہتی ہے وہ اصل میں جس نے حج تمتع کیا ہے وہ دم تمتع ہوتی ہے۔ حاجی اپنی قربانی اگر کرنا چاہے تو اس کو الگ سے کرنا پڑتا ہے، یہ خیال رہے۔ عام طور سے جو مینا میں حاجی ہوتے ہیں، کیونکہ اکثر و بیشتر لوگ حج کی وہ قسم اختیار کرتے ہیں جس کو حج تمتع کہا جاتا ہے، جہاں ایک ہی سفر میں عمرہ اور حج دونوں کا فائدہ آدمی اٹھا لیتا ہے، اس کو تمتع کا اتنا بڑا فائدہ اٹھایا، اس کے لیے تجھے ایک دم دینا پڑے گا، جس کو قربانی 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 بولو، قربانی نہیں رہتی، حاجی کی دم تمتع رہتا ہے، سمجھے؟ کس کے لیے؟ جو تمتع کا۔ اب اگر کوئی تمتع نہ کرے تو پھر اس پہ دم کیوں پڑے گا؟ پھر حج کی دوسری قسمیں قران ہے وغیرہ۔ اور پھر اگر حاجی وہاں اپنی الگ سے قربانی کرنا چاہے تو کیا کہنا ہے؟ وہ حرم ہے میرے محترم، ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد اسی سنت ابراہیمی کو ساری دنیا میں انشاءاللہ قیامت تک ادا کیا جاتا رہے گا۔ ہر صاحب نصاب پر ہر سال قربانی واجب ہے، یہ خیال ہے۔ آپ کی ابا کی طرف سے کر دیا، پھر اماں کی طرف سے کر دیا، پھر میری یہ ایسی پگلی چالیں نہیں کرنا۔ ہر صاحب، جیسے ہر رمضان میں روزہ الگ سے فرض ہے نا، ویسے ہر سال ہر صاحب نصاب پر قربانی الگ سے اس پر واجب۔ اب اپنی واجب قربانی ادا کرنے کے بعد اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے بھی اگر آدمی کرنا چاہے تو خوشی کی بات ہے، خوش قسمتی کی بات، اس سے بہتر کوئی وقت نہیں ہو سکتا ایصال ثواب کا۔ لیکن اپنی قربانی کرنے کے بعد، اور اپنی قربانی کے بعد میں تو عرض کرتا ہوں کہ آدمی کو اللہ نے توفیق دی ہے تو وہ اپنے والدین کی طرف سے قربانی کرے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرے۔ اسی ایک کلیجہ ہل گیا، اس کو ذبح کیا، اور ذبح کرنے کے بعد اے اللہ یہ میری امت ہمارے نبی نے ہم لوگوں کی طرف سے قربانی کی ہے، اللہ نے ہم کو استطاعت عطا فرمائی ہے۔ کیا ہماری محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے نبی کی طرف سے یہ قربانی پیش کریں اللہ کی بارگاہ میں، سیدنا ابراہیم کی طرف سے پیش کریں، سیدنا اسماعیل کی طرف سے پیش کریں۔ اب کچھ بیچارے، ہر ایک آدمی پیسے والا تھوڑی ہوتا ہے نا، امت کا بڑا طبقہ جو ہے وہ مفلسی کی لائن سے نیچے۔ ہماری شادیاں دیکھ کے آپ مت اس کا فیصلہ کرو ہم بہت پیسے والے ہیں، وہاں تو ہم نالائکی کرتے ہیں، قرضہ لے کے کرتے ہیں، اس لیے بہت زیادہ پیسے والے دکھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ امت کا بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ روزی روٹی سے پریشان ہے۔ اب اس کو بیچارے کو ایک قربانی کر سکتا تھا، اپنی بھی ایک قربانی کر دیا۔ اب اماں بھی انتقال فرما گئی، ابا بھی انتقال کر گئے، 2 قربانی کرنے کا تو میری طاقت ہی نہیں ہے، کیسے کروں؟ دل مفسوس کے رہ جاتا ہے۔ یہ شریعت جو ہے اتنا توسع ہے اس میں، یہ دوسری قربانی بھی اپنی طرف سے نفل کر لی۔ ایک قربانی اپنی واجب کر لیا، صرف ایک قربانی کا پیسہ ہے اس کے پاس، ایک ہی حصہ اور لے سکتا ہے، وہ دوسری قربانی بھی اپنی ہی جانب سے کرے۔ پہلی قربانی واجب ہوگی، دوسری نفل ہوگی۔ اب نفل قربانی جو ہے اس کا ایصال ثواب اپنے والدین کو کر دے، والدہ کو بھی اتنے ثواب ملے گا، والد کو بھی ملے گا، اور جس کو چاہے اس کو کر سکتا ہے۔ توسع اس دین کو جکڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اس میں ایک بڑا سوال آج کل چلا ہے، غیر مسلم کو دے سکتے کیا، غیر مسلم کو دے سکتے کیا ہیں۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے اپنے کتاب میں لکھا، ان کی کتاب ہے جدید مسائل، جدید فقہی مسائل، بہت زبردست کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے لکھا کہ غیر مسلموں کو دینا جو ہے وہ اس لیے خاص طور سے ان کو دیا جانا چاہیے، لیکن میں نے آج جمعے کی تقریر میں کیا، مسائل وقت کے حساب سے بدلتے رہتے ہیں۔ یہ مسئلہ مولانا نے اس وقت لکھا جب یہاں کے غیر مسلموں کے دماغ صاف تھے۔ آج یہاں کے غیر مسلموں کے اندر مسلمانوں کے خلاف اتنا زہر بھر دیا گیا ہے کہ یہ کوئی بھلا کام بھی کرتا تو اس کو برا لگتا ہے۔ اس لیے آج کی تاریخ میں غیر مسلموں کو اگر قربانی کا گوشت دینا ہی ہے تو جو شخص طالب بن کر آتا ہے یہ مجھے دے دو، اس کو ہی دیا جائے۔ احسان کے درجے میں کسی کو نہ دیں، کہیں وہ مردود اس کا فتنہ نہ بنا دیں۔
میں تو کھاتا نہیں تھا، زبردستی میرے گھر میں پھینک کے گیا، معلوم نہیں کہاں سے لایا، کیا ہے۔ حالات کو دیکھ کر ایسے مسائل جو ہوتے ہیں اس میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ اور اس کے بعد 2 کام جو کل سے آپ کو کرنی ہے، 3 کام ہیں۔ 2 کام تو یہ ہیں کہ کل کا روزہ بہت اہمیت کا ہے۔ آپ نے فرمایا امید کرتا ہوں کہ عرفے کا روزہ ایک دن، 1 سال آگے 1 سال پیچھے کی گناہ معاف کروا دیتا ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ تو کل کے روزے کی کوشش کریں، خود بھی، ماں بہنیں، بیٹیاں بھی۔ دوسرے، کل سے ایام تشریق شروع ہو رہے ہیں۔ 9 کی صبح کی نماز سے 13 تاریخ کی عصر کی نماز تک ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر کہنا واجب ہے، مستحب نہیں ہے، صرف واجب ہے۔ اور واجب کا ترک بڑا گناہ ہوتا ہے، اس کا خیال رکھیں، اس کی عادت ڈالیں۔ ہماری بہنوں بیٹیوں کو نہیں معلوم، ان کو بتایا گیا کہ بھی پست آواز، ان کی آواز پست رہے، ہماری آواز ذرا بلند رہے۔ جماعت سے نماز پڑھیں تو امام کے ساتھ سلام پھیرنے کے بعد، لیکن کبھی خدا نخواستہ مسبوق ہے، 1 آدھ 2 رکعت چھوٹ گئی ہے، اپنی نماز پوری کرنے کے بعد سب سے پہلے تکبیر کہیں۔ خدا نخواستہ جماعت ہی چھوٹ گئی، اکیلے نماز پڑھ رہا ہے تو بھی یہ واجب، ہر حال میں نماز فرض کے بعد اس تکبیر کا کہنا واجب ہے، ہر مسلمان مرد اس کا خیال رکھے۔ تو کل کا روزہ بہت کوشش کریں، اگر کوئی شرعی عذر نہ ہو، لیکن روزہ نفل ہے، اگر کوئی شک نہیں رکھتا آپ اس کو کسی بھی طرح کی الزام نہیں دے سکتے، اس میں عیب نہیں نکالتے۔ جو کام نفل ہوگا وہ نفلی ہوگا، کرے گا بہت بہتر، اس کی فیوض و برکات میں حصہ لگے گا، لیکن نہیں کرے گا تو کسی کو اس کا حق نہیں ہے کہ اس کو ارے وہ تم نے روزہ نہیں رکھا، بالکل نہیں۔ اگر کوئی ایسا بولے گا تو گنہگار ہوگا۔ رمضان کے روزے فرض ہیں، اس روزے نہ رکھنے والے کو ملعون کہا جا سکتا ہے، اس کو کوشش کی جا سکتی ہے کہ اس پر کوئی ایسا حال بنائے دیکھ تجھے روزہ رکھنا پڑے، صرف رمضان کے، باقی روزے نفل ہیں، لیکن رکھے آدمی بہت بڑی بات ہے۔ دوسرا کام تکبیر تشریق کل کی فجر سے شروع ہو کے 13 کی عصر تک۔ اور تیسرا کام قربانی جو ہے آپ کے یہاں تو بہت غنیمت ہے، ایسا لگتا ہے کہ سارے قربانی کر رہے ہیں، جس سے پوچھو کہاں جا رہے ہو، لوگ کامٹی جا رہے ہو، یہ ناگپور ہے نا، ویسا ہے، وہاں بہت حیران ہے۔ بہرحال میرا موضوع کرنے میں احتیاط کا دامن نہ چھوٹنے پائے۔ جو احتیاط مسلمان آج کر رہا ہے گورنمنٹ کے ڈنڈے کے ڈر سے، اگر یہ کل بھی کر چکا ہوتا رسول اللہ کے کہنے سے تو آج اس کو یہ وقت نہیں دیکھنا پڑتا۔ آپ سمجھیں، یہ ایسا دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان ایام کے فیوض سے بڑا حصہ عطا فرما، اللہ کل کے روزے کی بھی توفیق عطا فرما، انتہائی عافیت کے ساتھ امت مسلمہ اپنی قربانیاں تیری بارگاہ میں پیش کر سکیں، اس کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب لنگڑے لولوں کی قربانیوں کو اپنے فضل اپنے کرم سے قبول فرما لے مولا۔ اللہ جسے اخلاص میں کمی ہو اس کو اخلاص عطا فرما دے، الہ العالمین جس کی چاہت میں کمی ہو اس کو چاہت عطا فرما دے، جس کی محبت میں کمی ہو اے اللہ اس کو اپنی محبتوں سے نواز دے۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے دین کی، ہمارے ایمان کی، ہمارے جان کی، ہمارے مال کی، ہماری عبادت گاہوں کی، ہمارے مدارس، ہمارے خانقاہوں کی، اے اللہ تو ہی حفیظ ہے، تو ہی خیر الحافظین ہے۔ اے اللہ ان سب پر اپنی حفاظت کے فیصلے نافذ فرما دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔